I never wanted to be a gynecologist. It was just a chance that I became a gynecologist. As you say, my doctor to ban gayi thi. That was also a chance. I didn't want to be a doctor at all. I wanted to be an artist, maybe a singer, maybe a poet or a painter or something like that. Dr. Sadakat Ali has been doing it for past 42 Yeah, he's a very years. well-known person in this field, and I have known him as a friend for a very long period of time. And he has done a lot of good work for people, because mental health जो है वो professionals की भी बहुत important है. Which do you find more satisfying, obstetrics or gynecology? Initially, ops was very satisfying, because in the end you always got a happy parents. If you actually brought in a boy or if you brought in twins, it was like you'd done something. Actually, you hadn't done anything, you just caught the babies. Would you consider yourself an army brat? I am. I am a total army person, because my father was in the army. He was a lieutenant colonel when he retired. My three brothers, out of which one lost his life in 1971, they were in the army, and there are two other brothers. So I really consider myself as and I joined the army and I married an army officer. So yes, my mother wasn't in the army, but all the family was. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان کی نامور گائناکالوجسٹ سے. میڈم ڈاکٹر پروفیسر شہینہ آصف ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی آمد کا ولنگ ویز اسٹوڈیوز میں بہت شکریہ. وائی ڈڈ یو آپٹ ٹو بیکم اے گائناکالوجسٹ؟ واز اٹ بائی ایکسیڈنٹ یا واز اٹ بائی چوائس؟ I never wanted to be a gynecologist. It was just a chance that I became a gynecologist. As you say, my doctor to ban gayi thi. That was also a chance. I didn't want to be a doctor at all. I wanted to be an artist, maybe a singer, maybe a poet or a painter or something like that. I was insistent कि मैंने National College of Arts में जाना. And my father, who was himself an artist, a painter, an army officer, but all of those as well. Wow. He was very fond of arts and crafts, but he still insisted that I become a doctor, so I did. Actually, before I went to England, I was working in the Pakistan Army. I was an army officer working in CMH. Really? And I was inspired by the surgeon that I was working with, Colonel Dar. And I really was very fond of him, and the way he worked, the way he used his hands, the way he handled the soldiers. I was always, like چھوٹا سا پیٹ نہیں ہوتا وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہتا. So I was always behind Colonel Dar, and I really loved the work he did, and I wanted to be a general surgeon like him. But as I say, when I went to England, I didn't find a surgical job. I found a gynecological job. So surgery was my first passion, yes. So did you find any passion of an artist in yourself as a gynecologist? Yes, I think gynecologist is an artwork anyway, but you are dealing with art which somebody else has produced. You're only trying to deliver it to other people. So the artwork is done by basically the parents, and you are there to catch the artwork. Which do you find more satisfying, obstetrics or gynecology? Initially, ops was very satisfying, because in the end you always got a happy parents. If you actually brought in a boy or if you brought in twins, it was like you'd done something. Actually, you hadn't done anything, you just caught the babies. From where did you graduate as a doctor? I graduated from FJ. I'm an FJ graduate, and I was one of the very good students. I was the president of the college union. I was the best debater. I had a very good time there. Yes. And that's your spirit? My student life was really nice. مجھے تو اپنی student life اتنی اچھی لگتی ہے. میں واپس جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو as a child, جب میں انیشل چھوٹے اسکولوں میں تھی یا امریکہ میں تھی یا انگلینڈ میں تھی یا کہیں بھی تھی, وہ مجھے اپنا اسکول لائف یا کالج لائف بہت پسند ہے. Would you consider yourself an army brat? I am a total army person, because my father was in the army. He was a lieutenant colonel when he retired.
My three brothers, out of which one lost his life in 1971. They were in the army, and there are two other brothers. So I really consider myself as and I joined the army, and I married an army officer. So yes, my mother wasn't in the army, but all the family was. My name, Shaheena, was given to me by my father, who, when he was in the commandos, his name for work purposes was Shaheen. उनका कोड नेम था वो. तो बाद में भी उनके जो कमांडो ऑफिसर्स उनके साथ के थे या उनके कलीग्स थे, उनको शाहीन ही बुलाते थे, बिकॉज वो उनका नाम था. और जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाप ने मेरा नाम उस नाम पे रखा. सो माय नेम हैज़ हिस्ट्री, एंड ही वन अ शेर जंग अवार्ड फॉर हिज कमांडो एक्शन इन आज़ाद कश्मीर. So that's an award which has been given to very few officers. I think you still carry the streak of a commando and a special services group officer. I don't really know. I wanted to ask you, okay, you've had a long journey, matlab not just a doctor, not just a gynecologist, like you've come up, just say you're a professor and you're running a hospital as well. تو ایز این ایڈمنسٹریٹر, ایز اے فیمیل لیونگ ان پاکستان, آپ کو بہت زیادہ آبسٹیکلز آئی ہوں گی. دیر بن پیپل جو کہہ رہے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا, تم کیسے کرو گی, اور یہ سارا کچھ. تو آپ نے ان آبسٹیکل سے کس طرح فیس کیا؟ وٹ واز دا تھنگ جو آپ کو موٹیویٹ کرتی رہی اور آپ ان ڈیفیکلٹیز سے نکلتی گئی اینڈ یو ہیو بین اچیونگ اے لاٹ؟ آئی تھنک عورتوں میں یا لڑکیوں میں اچیومنٹ کی ایک اپنی چیز ہوتی ہے, کچھ ہوتا ضرور ہے. Because you learn the skills of survival as you go along. As a girl child, میرے 3 بھائی تھے, میں خود اکیلی تھی, مگر میرے فادر مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے. وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ شاید میں بیٹی ہوں یا کچھ ایسے, میں اپنے آپ کو بہت پروف کرتی تھی. میں ہر کام جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ میں بھاگ بھاگ کے کرتی تھی. سو میرے خیال میں لڑکیوں کو تھرو آؤٹ دیئر لائف دے ہیو ٹو پروو دیم سیلف. اینڈ وین یو گیٹ میرڈ آلسو, آلدو اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو, ایک اچھے گائنیکالوجسٹ ہو یا سرجن ہو یا فزیشین ہو, آپ گھر جا کے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج سارا دن آپ کہاں تھے, آپ نے کیا کیا, آپ دیر سے گھر کیوں آئے ہو. اب ہم لوگ جب کام کر کے گھر جاتے ہیں ایز پروفیشنل ویمن, ایون اپ ٹو دس ڈیٹ, آپ جب گھر جاتے ہیں اور اگر آپ کو کسی دن اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا پارٹنر ضرور کبھی آپ کو دیکھتا ہے, کبھی گھڑی کو دیکھتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کچھ نہیں اگر وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں تم نے اس گھر کو ہوٹل بنایا ہوا ہے, جب تمہارا دل چاہتا تم واپس آ جاتی. آلدو یو آر ورکنگ, اور آپ اپنے کام کے اندر جو ڈیڈیکیشن شو کرتے ہیں وہ آپ کے کام کو افیکٹ نہیں کرتی اگر آپ اس کے اندر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس محنت میں آپ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لیتے ہو, بیکاز آپ اپنے آپ کو کام میں بھی آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو, پھر گھر جا کے آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ ایک اچھی ہاؤس وائف بھی ہیں, آپ ایک اچھی مدر بھی ہیں, آپ ایک اچھی وائف بھی ہیں. ہم ایک چھوٹی سی قدر نظرات بریک لیتے ہیں, واپس پلٹ کے آتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. شہینہ آصف, یہ بتائیے کہ having seen life from various angles, as a professional woman, as a mother, as a wife, as a friend, as you were discussing, how to bring about the balance?
It's very difficult to keep the balance. और बैलेंस जो है वो रखते रखते कई दफ़ा लोग थक जाते हैं, औरतें खुद थक जाती हैं, कई दफ़ा आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपसे थक जाते हैं कि आप अगर काम करते हैं, आप टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, फिर आप घर में कुछ टाइम देते हैं, वो बैलेंस रखना औरतों के लिए ज़्यादा मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग कि ये इम्पॉसिबल है, मगर मुश्किल है. आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है, उसका बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है. और इस बैलेंस को, मेरा तो यही मैसेज होता है हमेशा वर्किंग औरतों को, कि इसको लूज़ नहीं करना चाहिए. What would be your biggest sacrifice to be where you are? What have you sacrificed the most? I think I've sacrificed my health a lot. I have been a very, very ill person for various reasons, in many times. And मेरा प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, जो भी कोई गलत चीज़ होनी होती है वो मेरे साथ ज़रूर हो जाती है. I've been into accidents, I've been in fall accident. My recent adventure was falling off in some friend's house. There I broke my jaw, my nose, I had a head injury, and I had broke my shoulder, and I bled a lot, and I really nearly died. And when I was dying, I was thinking, oh, I don't want to die, I want to do this, I want to do that. In that process also, मुझे वो याद आ रहा था कि मैं आज सुबह जब एक चैरिटी क्लिनिक कर रही थी, तो मैंने कहा था मैं अगले हफ्ते आके तो मैं ये चीज़ें करूँगी. तो मैंने वो करना था. तो अब मैं तो मरना, because I could see my blood in pools and I was passing out and coming back. You're a tough person? I'm a very kind-hearted person, I would say. I did survive in every accident and every problem in life and every sad thing that has happened in my life, in relationships or in health or in work, has made me a little more kinder, little more forgiving, and little more tougher perhaps. Do you think mental health is very important as well when we are talking about health? Yes, mental health is a very important issue. Mental health, we assume that everybody is happy. We assume that everybody has a normal life. We look at people, we idolize people, we look at models, we look at, हम किन को देखते हैं, हम politicians को देखते हैं, हम celebrities को देखते हैं, हम stars को देखते हैं, हम अच्छे लोगों को देखते हैं जिनके perfect bodies हैं. What is behind that, we don't know. Their perfect bodies, their perfect faces, their perfect life, their perfect children. But life is not Life is perfect. not that at all. You find your child in trouble, you find your child is unhappy, it takes everything away from you. And life is about, making this balance. There is no white or black, there is always grey. But although you're a gynecologist, a renowned gynecologist, but how would you say we can take care of the mental health, and does that help in pregnancy or childbearing? You see, luckily in our parts of the world there is a lot of support system. You have your mother, you have your sisters, you have your friends, you have everybody here. बाहर के मुल्कों में ये support system नहीं है. बाहर के मुल्कों में you're on your own, you pack your bag, you take yourself to the hospital, you have a baby, you drive your baby home, and your husband is probably can't make it to the childbirth. मगर इस सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ कुछ खराबियां भी होती हैं, बिकॉज जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे इस चीज़ों को करना है, उसके लिए बहुत से लोग आपके लिए फैसले कर रहे होते हैं. सो देयर आर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स अबाउट अवर सिस्टम. उसका बैलेंस अगर हम मेंटेन कर लें तो अच्छा होता है. हम एक छोटी सी पौधे में ब्रेक लेते हैं, वापस पलट के आते हैं. Drinking per se is not a defect of character,
but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. वेलकम बैक। यहाँ पे हम एज वी सिट हियर क्योंकि ये एक रिहैब सेंटर है विलिंग वेज, यहाँ पे हम जो है ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। हम यहाँ पे जो है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, रिलेशनशिप्स और इस किस्म की चीज़ें हम करते हैं। Dr. Sadaqat Ali has been doing it for past 42 years. He's a very well-known person in this field, and I have known him as a friend for a very long period of time. And he has done a lot of good work for people, because mental health जो है वो professionals की भी बहुत important है। आपको पता है जो हम लोग जो हैं जब हम कुछ भी करते हैं, मसलन हम डॉक्टर्स हैं ना, हम सर्जन्स हैं, मैं तो सर्जन हूँ, आपका डिफरेंट फील्ड है, लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। देयर आर टाइम्स जब पेशेंट मर जाता है, देयर आर टाइम जब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। अब जब कुछ ऐसे हो जाता है और पेशेंट आपका बहुत बीमार हो जाता है, आप उसके लिए कोशिश करते हो, ये एक टीम वर्क लगी रहती है, इन द एंड आप उस पेशेंट को नहीं बचा सकते। इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी। आप सो नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आपको अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और आप अपने आप को डिफीटेड फील करते हैं। और फिर कुछ दिन लगते हैं, आपको दिल चाहता है आप काम छोड़ दें, आप अपने कोलीग्स को कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता मैं काम पे आऊँ, मैंने नहीं आना। और फिर कुछ दिनों बाद आप अपने आप को पिक करते हैं, यू पिक योर पीसेस अप एंड यू पुट देम टुगेदर एंड यू गो बैक टू वर्क एंड देन यू ट्राई टू फॉरगेट what happened, and you learn a few lessons from that, and then you go ahead again. A doctor, eminent doctor, one of the best in your own selected field as a gynecologist, you have that humbling experience that I'm not God, this is my limitations, I can't even tell this person that, you know, I cannot help. It's very difficult. We need a lot of help from, there should be I think there are in different hospitals abroad, at least there are some places where doctors can go and talk about their own problems. मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, ये मेरा पर्सनल इंक्विजिटिव हूँ मैं इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को केटर करती हैं, देखती हैं, you have an overview. Do you think drug addiction is a problem in our society? Addiction is a lot of problem. I see a lot of people, young people in the college also, because I deal with students, and I have dealt with students from Allama Iqbal to King Edward to FJ to other places outside Lahore, then the private medical college. Then I know of many schools, and my brother was also in anti-narcotics, the army brother. So I know a lot of stories from him also when they raided different colleges and very elite colleges. So we are not naming names here, but the addiction problem is immense amongst the girls as well as the boys. Also in married people, in family people. I know of people who have regular parties where they take drugs and they take tablets of different names. मुझे तो नाम भी नहीं आते. I hear from my patients. And alcoholism is a great problem. People have a lot of problems. We all have. We have problems with our life. We have problems with our relationships. We make the wrong choices. Sometimes we marry the wrong people. Sometimes our children give us problem because the children भी हमने उनको बच्चों को पालने का हमारा तरीका फ़र्क हो गया है. पहले लोगों के बच्चे होते थे और माँ बाप होते थे और बच्चे जो थे वो बच्चे थे. अब लोगों ने अपने आप को बच्चों का दोस्त बना लिया. Role reversal. I don't know what they have done with their lives. We have made the children our friends. वो बच्चे जो हैं फ्रेंड्स के डिफरेंट स्टेटस होता है, बच्चों का डिफरेंट स्टेटस होता है. हमने पेरेंटिंग को कन्फ्यूज़ कर दिया है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हम अपने बच्चों से अब डरते हैं.
ہم اپنے بچوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں. ہم کہیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا, ہم کہیں گے تو یہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا, ہم کچھ کہیں گے تو یہ غلط سٹیپ لے لے گا, یہ خودکشی کر لے گا, کیونکہ بہت زیادہ ہائی ہے میرے خیال میں. آئی نو اے لاٹ آف پیپل جن کے بچوں نے اس طرح کے اٹیمپٹس کیے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کہتے ہوئے میں فیل کرتی ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن اور الکوہلزم بہت بڑا پرابلم ہے. جن لوگوں کو الکوہل کا پرابلم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بچے یا آپ کے گھر والے جن پرابلم سے آپ جن کو سالو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, پھر آپ ان سے بھاگتے ہیں. جب آپ اسکیپ کرتے ہیں, پھر آپ ایک لاسٹ ورلڈ میں رہنا چاہتے ہیں, آپ ریئل ورلڈ میں نہیں رہنا چاہتے. جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, میرے خیال ہے بچوں کو, اسپاؤسز کو ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیے. دیر از آلویز, ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے. آپ بری سے بری بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہہ دیں, مگر اس کا حل ضرور ہوگا. میری طرف سے آخری سوال ہے, مطلب اگر ہم میں نے آپ کے کچھ چیریٹی ورک کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بچوں کو 400-500 بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کی ایجوکیشن اور باقی ساری چیزیں جو بھی ایجوکیشن سے جڑی ہوتی ہیں. تو وڈ یو لائک ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ اباؤٹ دی چیریٹی ورک میں بہت پراؤڈ ہوں جو کچھ بھی میں کرتی ہوں. میں کوئی ڈفرینس دنیا میں نہیں ڈال رہی. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے دکھانے کے لیے جو میں کہوں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں, اس سے دنیا بدل جائے گی یا پاکستان میں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میں جب بہت دفعہ گری ہوں, میں نے آپ کو بتایا, یہ تو اب 4 سال والی بات سے پہلے میں بہت دفعہ گری ہوں. کبھی میرا یہ شولڈر ٹوٹ جاتا ہے, کبھی یہ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کوئی گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ہر وقت گرنے کے بعد گرنے سے چوٹ تو ہیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا مسئلہ آتا ہے, اس کے بعد آپ کو فزیو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ پریشان ہوتے ہو. اور تو میں نے یہ سوچا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ان کی فالس زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے علاقے میں, صدر کے علاقے میں چونکہ کینٹ میں رہتی ہوں, وہاں پہ ایک ڈے کیئر سینٹر بنایا جس میں بوڑھے لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں. اور ایک میں روٹری کلب کی ممبر ہوں جس کی تھرو ہم لوگ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں. اور ایک پورا اسکول ہے جس میں جو کماہا ولیج ہے جو کہ DHA کے بالکل پیچھے ہے, وہاں پہ لوگوں کے جو نوکر ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ڈیفینس میں لوگ رہتے ہیں, ان کے ڈرائیورز ہیں, ان کی میڈز ہیں, وہ سب وہاں رہتے ہیں. تو ان کے بچوں کو ہم فری تعلیم دیتے ہیں, اور اٹس ویری نائس ٹو سی کہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں. I wanted to ask کہ اب آپ کے فیوچر کے کیا گولز ہیں؟ میری فیوچر کا گول یہ ہے کہ آئی لیو بائی دا ڈے. آئی وانٹ ٹو بی ہیپی. ایوری ڈے از اے سیلیبریشن. آئی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ اٹ. آئی مسٹ سے سم تھنگ اباؤٹ یور پلیس ہیئر. میں نے پہلے بھی وزٹ کیا اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ یو آر ڈوئنگ اے ریئلی گڈ ورک. جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لیں. میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کے بچے الگ تھلگ ہو کے بیٹھتے ہیں یا آپ کے بچے آپ کو کچھ بھی ذرا سا بھی ڈفرینٹ لگتے ہیں پہلے سے, تو ڈینائل میں مت رہیں. اٹ کوڈ بی یور چائلڈ, اٹ کوڈ بی یور بردر, یور سسٹر, یور اسپاؤس. ان لوگوں کا, آپ کے بوڑھے لوگ ایزیلی ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, بوڑھے بچے, اسپاؤسز. کچھ تو پیئر پریشرز ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھ داکھ کے آپ کرتے ہیں. کچھ آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو انگزائٹی, پینک, اور اسپیشلی کووڈ کے بعد, میں ابھی نیچے بات کر رہی تھی کہ پوسٹ کووڈ سنڈروم ایک پورا سنڈروم ہے, اور ہمارے ملک میں اس کا آفٹر میتھ آئے گا. اور نہ صرف یہ آپ کی فزیکل باڈی کی ڈفرینٹ چیزوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے, بلکہ یہ آپ کو انگزائٹی, پینک اور ڈپریشن, ان ساری چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میری خیال میں کہ یو ول بی ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو پیپل if you look into this and keep doing the good work that you're doing. Thank you so much. God bless you. Thank you for being having here. me.